الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب هب لی من الصالحین فبشرناه بغلام حلیم فلما بلغ ماءه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين صدق اللہ العظیم۔ محترم اور مکرم اساتذہ کرام اور میرے دیگر ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید پارہ نمبر 23 سورۃ الصافات کی آیت نمبر 100 تا 102 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن مجید فرقان حمید پر عمل پیرا ہو کر زندگی بسر کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ دوستو، آج میری گفتگو کا موضوع ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت سے قبل حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا فرما رہے ہیں، یا اللہ مجھے ایک نیک بچہ عطا فرما دے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، ہم نے انہیں یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک بردبار بیٹے کی بشارت دی۔ جب وہ فرزند دلبند 13 یا 14 برس کا ہو گیا تو اللہ نے حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کو آزمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک رات خواب میں دیکھا کہ آپ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، کیونکہ انبیاء علیہ السلام کے خواب وہی ہوتے ہیں۔ آپ سمجھ گئے کہ میرا رب ذوالجلال مجھے اپنے فرزند حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے کا حکم ارشاد فرما رہا ہے۔ بس کیا تھا، فوراً اپنے لگتے جگر کو فرمانے خداوندی پہ قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ آپ کو پتا تھا کہ اگر ایک بچہ دے کر اللہ رب العزت کی رضا حاصل ہو جائے تو یہ سودا بڑا سستا ہے۔ آپ نے سارا ماجرا اپنے نوخیز بچے کو بتا دیا کہ اللہ کا یہ فرمان ہے، اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ اے میرے فرزند برخوردار، بتا تو صحیح، کیا تو اللہ کی رضا کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار ہے؟ اللہ ان دونوں باپ بیٹوں کی استقامت میں دل و جان سے فدا جاؤں۔ اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، پتہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام ان الفاظ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام سے مشورہ نہیں مانگ رہے تھے کہ اگر اس کی مرضی نہ ہو تو حکم کی تعمیل سے معذرت کر لی جائے، بلکہ اپنے بچے کا امتحان مقصود تھا۔ جس بچے نے خلیل کی گود میں پرورش پائی ہے، جس بچے نے ہاجرہ کا دودھ پیا ہے، جسے روزہ اول سے درس یہی دیا جاتا رہا ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اگر جان بھی دینی پڑے تو قطعاً تحمل نہ کرنا، ایک اور زبردست نکتہ یہی سمجھانا چاہتا ہوں۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا تھا تو وہ چاہتے اپنے بیٹے کی مرضی معلوم کیے بغیر اللہ کا حکم پورا کر دیتے۔ دیکھنا چاہتے تھے کہ اس شبانہ روز تربیت کا اس پر کیا اثر ہوا ہے، اور دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام اس امتحان میں اپنے بیٹے کو برابر کا شریک بنانا چاہتے تھے تاکہ کامیابی کی صورت میں رضائے الہی کا تاج صرف باپ کے سر پر نہ جگمگائے بلکہ باپ اور بیٹا دونوں ہی اس عزت اور شرف سے سعادت اندوز ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کو جب یہ خواب بیان کیا، اب ذرا بیٹے کا جواب بھی سن لیجئے۔ اس پیکر تسلیم و رضا نے کیا جواب دیا؟ میں سمجھتا ہوں کہ ان نازک اور پاکیزہ عالی جذبات کو اگر میں اپنے الفاظ میں بیان کروں تو حق ادا نہ ہوگا۔ میں قرآن کی زبان میں سناتا ہوں۔ قال یا بنی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے میرے بیٹے، انی ارا فی المنام، میں نے خواب میں دیکھا ہے، انی اذبحک، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، بتا تو صحیح تیری کیا رائے ہے۔ اب ذرا بیٹے کا جواب بھی سن لیجئے اور اپنا ایمان تازہ کر لیجئے۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، اے میرے پیارے بابا جان، کر دیجئے جو آپ کو آپ کے رب کی طرف سے حکم دیا گیا ہے۔ جہاں تک میری بات ہے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر والوں میں پائیں گے۔ سلام سلام ہو سلام، اے پے کرے صبر و استقامت تجھے سلام، اے پے کرے تسلیم و رضا تجھے سلام، اے پے کرے صدق و وفا تجھے سلام، اے پدر اسماعیل خلیل اللہ تجھے سلام،
اے فرزند ابراہیم ذبیح اللہ تجھے سلام۔ دوستو اپنی گفتگو کا اختتام شاعر مشرق علامہ اقبال کے اس شعر سے کرنا چاہوں گا۔ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔